آپ ابھی فارغ ہوں گے، پہلے آپ کی ذمہ داری تھی لیتفقہوا فی الدین، آپ کو حدیثیں سمجھنی تھی، قرآن حدیث سمجھنے کا موقع تھا۔ اب لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، ابھی آپ کی ذمہ داری ہوئی دوسروں کو بھی بتانا۔ عام مسلمانوں کا کام یہ ہے شریعت پر عمل کریں، عالم دین کی دو ذمہ داریاں ہیں، شریعت پر پورا عمل کرے اور اس دین کو دوسرے لوگوں تک صحیح پہنچائے۔ میں ایک ساتھی سے پوچھ رہا تھا، میں کیا پڑھا رہے ہو؟ بس وہ معمولی میں پڑھا ہوں، معمولی، وہ نہیں ہے کوئی ایسے۔ میں نے کہا بتاؤ کیا معمولی پڑھا رہے ہو؟ کہا وہ ریاض الصالحین کا حصہ ثانی پڑھا رہا ہوں اور قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، معمولی۔ میں نے کہا خدا کے بندے توبہ کرو، قرآن جیسی نعمت تم پڑھا رہے ہو، ہر لفظ پر 10 نیکیاں، 10 گناہ اتریں اور 10 تمہارے درجات بلند ہو، الحمد کہو، 50 نیکیاں تمہارے لیے، 50 تمہارے گناہ اتریں، یہ معمولی ہے، یہ لفظ کبھی استعمال نہیں کرنا۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، أكمل الحمد على كل حال، والصلاة والسلام الأتمان على سيد المرسلين، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل عليه وعلى آله وسائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين، نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام المحدث شاه ولي الله رحمه الله قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر المحمد بن إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي المدني قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشناوي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ أحمد زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاج عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الحربي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي حاب يروي الشيخ إبراهيم الكردي عن الشيخ عبد الله بن ملا سعد الله اللاهوري عن الشيخ قطب الدين النهروالي عن أحمد بن أبي الفتوح الطاووسي عن المعمر بابا أبي يوسف الهروي رحمه الله المحمد بن شاد بخت الفرغاني رحمه الله النبي لقمان يحيى بن أمار الختلاني النبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح البشر الفربري رحمه الله الأمير المؤمنين في الحديث الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. أما بعد
باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، جامعہ کے اساتذہ، شیوخ، دیگر مہمانان گرامی، آپ اور ہم آج ایسی مجلس میں جمع ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں میرا ذکر ہوتا ہے، دین کی باتیں ہوتی ہیں، ملائکہ ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، وہ آسمان تک چلے جاتے ہیں، اور بعد میں جب مجلس ختم ہوتی ہے اللہ پاک پوچھتا ہے کہاں گئے؟ کہ آپ کے بندے اس طرح بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کو علم ہے سارا. کیا مانگ رہے تھے؟ جی جنت مانگ رہے تھے آپ سے. کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا جہنم سے. کہا اچھا میں ان کی مغفرت کرتا ہوں. حضرت جتنی بھی ایسی حدیثیں جو آتی ہیں کہ آدمی سویرے مسجد کو چلا جاتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ عمل کرتا ہے دوسرے ہفتے تک اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ اعمال کا جو صغیرہ گناہ ہیں یہ ان کے متعلق ہے. یہ ان کے متعلق ہے کہ ایسی مجلس میں بیٹھا اللہ تعالیٰ وہ معاف کریں گے. ہاں کبیرہ جو گناہ ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، اللہ کے حقوق. مثلا ایک مثال ہے، کوئی شراب پینے والا ہے اور ایسے مجمع میں آیا، علماء کو دیکھا، قرآن مجید کو دیکھا، یہاں بیٹھے بیٹھے وہ کہتا ہے اللہ میں ابھی وعدہ کرتا ہوں پہلے جو میں نے شراب پی ہے اس سے میں توبہ کرتا ہوں، اب میں نے چھوڑ دیا، پہلے والے پر پشیمان ہوں، آئندہ پکا وعدہ ہے شراب نہیں پیوں گا. یہ تین شرطیں پائی جائیں اور اسی مجمع میں وہ کرے تو اللہ اس کے جو ہے حقوق اللہ جو ہیں ان میں ایسے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے. حقوق العباد کے اندر لوگوں کے حقوق ہیں، کسی کا مال دبایا اس نے، کسی کی زمین دبائی، بہن کو حصہ شرعاً جو اس کو ملتا تھا وہ نہیں دیا اس کو، اس کے لیے توبہ کرے تو اس کے لیے چار شرطیں ہیں. پہلے جو میں نے نہیں دی ہے، غلط کیا ہے، اب توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اور اب اس کا جو حصہ ہے میراث کا میں دے دیتا ہوں، اسی وقت دے دے. تو حقوق العباد میں توبہ کرنے کے لیے چار شرطیں ہیں کہ وہ جو دوسرے کا حق اس کے پاس ہے وہ حق دے دے، توبہ ہو جائے گا. تو یہ مجلس بڑی قیمتی مجلس ہے جس میں ہم جمع ہیں. حضرت جن اساتذہ نے 2 جلدیں اتنی پڑھائی اور ایسے ہی مسلم کی 2 جلدیں، اسی طرح ابو داؤد کی، دوسری کتابوں کی حدیث کی.
آخری حدیث وہ پڑھانے میں ان کو دقت نہیں ہے، لیکن ایک دستور ہے دنیا کا کہ ہمیشہ پھر کسی اپنے بوڑھے کو لے آتے ہیں، وہ چاہے جیسا ہو، پھر وہ اس سے وہ حدیث پڑھاتے ہیں۔ اور اتنا مجمع کیوں کرتے ہیں؟ یہ دکھانے کے لیے کہ الحمدللہ جن لوگوں نے اس جامعہ کے ساتھ تعاون کیا، آج وہ نتیجہ یہ ہے کہ اتنی آمدنی ہوئے، اتنے علماء پیدا ہوئے، اتنے حفاظ پیدا ہوئے، اتنے بنین کے علماء پیدا ہوئے، اتنے بنات کے عالمات پیدا ہوئے۔ وہ اپنا آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر کہ یہ ہم نے جو ہے یہ کر دیا۔ اور حضرت اس کے دین کا جو ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا سب مسلمانوں پر فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اللہ اکبر۔ میں نے یہ جامعہ کے ابھی جو ہے وہ باتیں ادھر دیکھی ہوں، میرے پاس انہوں نے مجھے دیے کہ بنین بھی فارغ ہوئے ہیں، بنات بھی فارغ ہوئی ہیں، اور اللہ ان سے آگے دین کا کام دے۔ اور یہ دین ہے جیسے بنین سے مردوں کے ذریعے پہنچا ہے، اسی طرح عورتوں کے ذریعے بھی دین ہمیں پہنچا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ کے ذریعے، بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ تمہارے ابو کے پاس، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے ہیں اور باندیاں آئی ہوئی ہے، تو چکی پیس کر تمہارے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، اور تو مشکی جب اٹھاتی ہے سینے پر اس کے نشانات ہے رسیوں کے، اور کپڑے تمہارے میلے ہیں، چکی پیستی ہے تو گٹے پڑ گئے، جاؤ حضرت سے اپنے لیے کوئی غلام یا باندی لے آؤ۔ اب وہ جاتی ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ کے گھر میں بیٹھتی ہیں۔ امی کب آئے گی ابو؟ کہا باہر مردوں کے پاس بیٹھے ہوں، جب بھی آئے۔ بیٹھ کر وہ گھر چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بی بی عائشہ صدیقہ نے عرض کیا حضرت آپ کی بیٹی فاطمہ آئی تھی اور اس وقت وہ ایک بچ گئی تھی، زینب، رقیبہ، ام کلثوم پہلے وہ فوت ہو گئی تھی۔ وہ آئی، کہا کیوں؟ کہا مجھے نہیں بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے گئے بی بی فاطمہ کے پاس، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ عورت کو اسلام نے عزت دی، باپ اپنی بچیوں کے لیے ان کی عزت کرے۔ آپ جب گئے پوچھا بیٹی کیوں آئی تھی؟ ابو یہ ہے، ابو یہ ہے، بتا نہیں سکتی، بول نہیں سکتی کہ باندھی مانگ لوں، غلام مانگ لوں۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کو بھیجا، یہ دیکھیں آپ ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے ہیں چکی پیسنے کی وجہ سے، کپڑے میلے ہیں، اور وہ مشکیزہ اٹھانے کے نشانات ہیں ان کے بدن پر۔ میں نے کہا کوئی باندھی، کوئی غلام اپنے ابو سے لے لو۔ کہا بیٹی اس لیے؟ کہاں؟ کہا دیکھو وہ اصحاب صفہ ہیں، وہ طلباء تھے، مسجد نبوی کے جو طالب علم تھے، ان کا جگہ اب پیڑی کی صورت میں جہاں وہ رہتے تھے، وہ جو طلباء میرے پاس پڑھتے ہیں ان کا خرچہ بڑا ہے، ان سے میں ان کا خرچہ چلاؤں گا۔ میری بیٹی میں تمہیں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، تم وہ کیا کرو، یہ غلاموں سے اور باندیوں سے بہتر ہے۔ اب کیا ہے ابو کیا ہے؟ کہا سونے کے ٹائم پہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھو، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، جو نماز کے بعد جو تسبیحات ہیں، سونے کے ٹائم پہ یہ پڑھا کرو، یہ غلاموں سے باندیوں سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے؟ حضرت علی کو فرمایا علی تم بھی پڑھنا۔ کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حدیث ہمیں کس نے بتایا؟ بی بی فاطمہ نے مجھے، والد نے اس طرح یہ بات مجھے سمجھائی۔ اب یہ وظیفہ ہے ایک، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جو آدمی اس پر عمل کرے۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فاطمہ وظیفہ میں نے تمہیں بتا دیا، علی دیکھو تم بھی رات کے ٹائم پہ نماز پڑھتی ہے یا نہیں، حالات جیسے بھی ہے وہ وظیفہ ہے ایک، اس کو پڑھے، علی تم بھی پڑھ لینا۔
اور یہی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک سے بیان کی. انہوں نے کہا جی وہ صفین کی جو آپ لوگوں کی لڑائی ہوئی اس رات آپ نے یہ وظیفہ پڑھا؟ کہا ہاں کچھ دیر سے پڑھا لیکن پڑھا. تو میاں آپ حضرات جتنے بھی آئے ہوئے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ اپنی بیٹی کو بتایا. جو ہماری مائیں بہنیں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آج اسی مجلس میں عہد کریں، مرد بھی عہد کرے کہ اس وظیفے کو انشاءاللہ ہم نہیں چھوڑیں گے. کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. اور حضرت یہ دین جو ہے جیسے مردوں نے محنت کی ہے دین ہم تک پہنچا ہے، عورتوں کے بھی ذریعے یہ دین پہنچا ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ جن کی آپ یہ کتاب پوری کر لیے، ان کی والدہ امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ، امام بخاری کی ابتدا میں بچپن میں نظر چلی گئی، وہ دعائیں کرتی رہی اے اللہ میرا بچہ عالم بنے. اور یہ یاد رکھیں ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے اور بد دعا بھی ایسے لگ جاتی ہے. ماں باپ کی بد دعا، ماں باپ بد دعا نہ کریں اپنے بچوں کو. اچھا دعا کرتی رہی. ایک دفعہ خواب میں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. انہوں نے کہا بی بی تمہارے بچے کی آنکھیں ہو جائیں گی. صبح کو اٹھی تو امام بخاری کی آنکھیں ٹھیک تھی. جس نے یہ 2 اتنی جلدیں لکھی ہیں یہ ماں کی دعاؤں کی وجہ سے، ماں کی. اور پھر وہاں سے سمرقند و بخارا سے دوسرا بیٹا ہے احمد، اور یہ محمد، امام بخاری کا نام ہے محمد اور احمد. اما ان کو لے کر حرمین چلی جاتی ہے، حج کرتے ہیں، اور احمد اور والدہ واپس وطن آتے ہیں. محمد بیٹا تم حرمین میں رہو، علم سیکھ کر پھر آنا. یہ کون ہے؟ یہ ماں کی جو ہے تربیت ہے اپنے بیٹے کو اس انداز میں جو انہوں نے. یہ جتنے ہمارے بڑے علماء گزرے ہیں ان میں جیسے ان کے والدین کا دخل ہے تعلیم کے اندر، ماؤں کا بھی. امام شافعی رحمہ اللہ جو 4 اماموں سے ایک امام ہے. حضرت آپ حیران ہوں گے مکہ مکرمہ کے جو علماء تھے ان سے حدیثیں سنی اور وہ پورے کر لیے. انہوں نے سارا علم مکے کا انہوں نے حاصل کیا. اب امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے تو ماں نے کہا بیٹا پھر امام مالک کے پاس جاؤ، مدینہ منورہ سے حدیث پڑھ کے آؤ. کامی ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. اب بیٹے کو بھیج رہی ہے ماں، پیسہ نہیں ہے اس کے پاس. آخر وہاں تک جائے سفر کے لیے کچھ پیسہ ہو. امام شافعی کی والدہ ایک دکاندار کے پاس گئی، کہا میاں ایسا کرو مجھے 15 درہم 15 چوانیاں چاندی کی یہ مجھے قرضہ دے دو، میں بعد میں تمہارا قرضہ دوں گا. میرا بیٹا ایک قافلہ جا رہا ہے مدینہ، میں اس کو امام مالک کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتی ہوں، مجھے 15 روپے دے دو. اس نے کہا بی بی پھر تو 15 روپے کہاں سے ادا کرے گی؟ کہا میں چرخہ کاتنا جانتی ہوں. پہلے ہوتے تھے نا چرخہ، اس پر یہ پشم اور دوسری چیزیں، حتیٰ کہ پہلے کپڑے بھی اسی طرح بنتے تھے، ان سے بنائے جاتے تھے. مجھے چرخہ چلانا آتا ہے، میں کام کر کے تمہارے 15 روپے دے دوں گی. وہ کہتا ہے بی بی نہیں کوئی چیز گروی رکھو میرے پاس. پھر کہا کیا رکھوں؟ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے. کہا یہ جو تمہارے سر پہ دوپٹہ ہے یہ میرے پاس رکھو تو پھر میں 15 روپے دیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. اما گئی ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ رحمہم اللہ کی، وہ گئی ادھر، دوسرا کپڑا سر پہ رکھا، یہ دوپٹہ دکاندار کے پاس بھیجا اور 15 روپے لے کر بیٹے کو مدینہ منورہ پڑھنے کے لیے بھیجا. مائیں یہ تھی دوپٹہ گروی رکھ کر اور بچے کو جو ہے وہ دین کی تعلیم دلاتی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ جو ہے، اور جتنے بھی ہیں کئی ہمارے جتنے آپ کے علماء ہیں ہمارے بلوچستان کے، یہ کلات جو ہے، کلات کے ایک محدث ہیں اسماعیل بن ابراہیم. بخاری شریف میں اس کی حدیثیں آتی ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کے استاذوں کا استاد ہے یحییٰ بن معین، سعید بن القطان، اور امام احمد بن حنبل کا استاد ہے یہ اسماعیل. اس کا دادا کلات سے قید ہو کر گیا تھا
غلام بن کر ادھر گیا، پھر ادھر آزاد ہوئے، اور حضرت آزادی کے بعد پھر اس کا بیٹا ابراہیم تاجر بنا، تجارت کرتا رہا۔ پھر ایک جگہ پہ بغداد، بصرہ، کوفہ، وہاں ایک عورت ہے، اس کا نام ہے الیہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ یہ بڑی محدثہ تھی۔ ابراہیم کی شادی اس سے ہوئی، اس نے شادی کی اس کے ساتھ، اور اس نے جب شادی کی اس سے، تو اس سے بیٹا پیدا ہوا اسماعیل۔ اب بخاری شریف میں، مسلم شریف، ان میں اس کا نام کبھی آئے گا حدثنا اسماعیل بن ابراہیم، کبھی آئے گا حدثنا اسماعیل بن الیہ، اسماعیل بن الیہ۔ تو میاں یہ الیہ تھی کہ اپنے بچے اسماعیل کو اتنا پڑھایا کہ امام احمد بن حنبل جیسے محدثین، غلام کا بچہ ہے لیکن علم دین ایسی چیز ہے کہ اللہ نے اس ماں کے صدقے میں اس کو نصیب کیا۔ اب بخاری مسلم کے اساتذہ کے اساتذہ ہیں۔ وقیل، بعضوں نے کہا کہ امام شافعی کا بھی استاد ہے، امام محمد کا تو یقینی ہے، اور وہ قیل کے ساتھ اس کو لاتے ہیں۔ تو حضرت یہ علم جو ہمارے پاس آیا ہے، جیسے مردوں کی محنت رہی ہے اسی طرح عورتوں کی بھی محنت سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو اسلام نے طلب العلم فریضۃ، علم کے طلب کو فرض کیا ہے، مردوں کے اوپر بھی فرض ہے، عورتوں کے اوپر فرض ہے۔ اس دین کو سیکھیں اور اس کو سمجھیں، اور گزارش ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو بد دعا کبھی نہ کریں۔ یہ اگر بد دعا کریں گے، جیسے ان کی دعا قبول ہوتی ہے، امام شافعی کی اماں کی دعائیں قبول ہوئیں، اور اسماعیل بن ابراہیم کی ماں کی دعائیں قبول ہوئیں، اور دوسرے محدثین جو ہیں ان کے امام بخاری کی ماں کی دعائیں قبول ہوئیں، اگر یہ بد دعا کریں گے تو پھر خیر نہیں ہوگا بچے کے لیے۔ تو ان سے گزارش ہے اپنے بچوں کو اور بچوں کو بد دعا کبھی نہ کریں۔ غصہ ہو جتنا ہو، دل پر بوجھ رکھے، صبر کرے اور ان کے ہدایت کی دعا کرے۔ آپ نے بخاری شریف میں پڑھا ہے، جریج نامی بنی اسرائیل کا ایک عابد ہے، اس جیسا عبادت کرنے والا نہیں ہے، اور وہ اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہا ہے، ماں آتی ہے بلاتی ہے اس کو یوں کر کے، بیٹے جریج، وہ کہتا ہے اماں بلاتی ہے میں نماز پڑھتا ہوں، نفل کی نیت کر کے نماز پڑھ لی۔ پھر اماں آئیے دوسرے دن، تیسرے دن، یا ایک دو تین دفعہ ماں آئی ہے اور یہ اسی طرح کر کے ماں کو جواب نہیں دیا، تو ماں کے الفاظ ہیں اللہم لا تمتہ حتی یرا وجوہ المومسات، اے اللہ اس جریج کو جب تک بدکار عورتوں کے چہرے پر اس کی نظر نہ پڑے اس کو نہیں مارنا۔ یہ بد دعا ماں کے نکلی۔ اب وہ کہتے ہیں عالم نہیں تھا، اگر عالم ہوتا تو وہ نفل نماز کو چھوڑ کر ماں کو جواب دیتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، ماں باپ باہر ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ بیٹا کیا کر رہا ہے۔ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ان کو تکلیف ایسی نہیں ہے، کوئی ہنگامی ضرورت نہیں ہے، تو فرض پورا کر کے پھر ان کے پاس جائیں۔ اگر وہ بلاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، اگر نفل پڑھ رہے ہو تو نفل کو توڑ کر پہلے ان کو جواب دے دو۔ ماں باپ کی جو ہے اسلام نے اتنی عزت جو ہے ہمیں بتائی ہے کہ ان کی عزت کرو۔ یورپ کے اندر کیا ہے؟ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں اور یہ لوگوں کے حقوق نہیں دیتے۔ ان کا اپنا یہ ہے، بوڑھے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، بوڑھیاں جو ہیں کمزور ہو جاتی ہیں، اولڈ ہاؤس میں جا کر چھوڑتے ہیں۔ اولڈ ہاؤس وہ بوڑھوں کے لیے سرکاری ادارے ہیں، اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال کر ان کو وہاں سرکاری ان جگہوں پہ چھوڑتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں الحمدللہ جو مدرسۃ البناتوں میں پڑھتی ہیں اور اسلام کی اہمیت سنتی ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو جھولی میں اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر ان کی خدمت کرتی ہیں۔ تو یہ اسلام میں ماں باپ کی عزت ہے، رشتہ داروں کی عزت ہے۔ یہ یورپ والوں کا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جا کے چھوڑتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ، یہ فرانس میں جو ہے پیرس ایک جگہ ہے، وہاں اس نے ایک ادارہ بنایا تھا، اس میں لوگ مسلمان ہوتے تھے، وہاں کے 40,000 آدمی، اس سے زیادہ وہاں مسلمان ہوئے۔
اب انہوں نے کیا کیا، ایک مسلمان ہے ان کا گھر اوپر ہے اور دوسرے عیسائی ہیں اس طرف، ان کا گھر اس طرف ہے۔ تو جب مسلمان بچہ اسکول جاتا تھا، ماں باہر نکلتی، بیٹا ماں ایک دوسرے سے ملتے، ہاتھ پیشانی کو چوم کر چلے جاتے، اور وہ جو انگریز عورت تھی اس کا بچہ چلا جاتا تھا، ایسے ماں سے کچھ کہتا نہیں تھا اور یہ اوپر سے ان کو دیکھتی تھی۔ بیٹا واپس آیا، پھر اسی طرح ماں اور بیٹا اس طرح خدمت کر رہے، ایک دوسرے سے پیار سے ملتے ہیں ماں اور بچہ۔ اس عورت نے ایک دن اپنے بیٹے کو کہا، وہ عیسائی جو تھی عورت، چلو یہ جو مسلمانوں کا ہے نا ادارہ اسلامی، اس میں میں تمہیں لے جاتا ہوں، تم مسلمان ہو جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے۔ گئے، ماں باہر بیٹھی ہوئی، کہا تم اندر جاؤ، ان کو کہو تمہیں مسلمان بنائے۔ یہ اندر چلا گیا، ان کو کہا بھائی مجھے مسلمان بناؤ۔ کہا تو چھوٹا ہے، تمہارا بڑا کوئی ہے تمہارے ساتھ؟ کہاں؟ امی بیٹھی ہوئی ہے ادھر دروازے پہ۔ کہا اپنی امی کو بلاؤ۔ بلایا، یہ تمہارا بچہ مسلمان ہوتا ہے، یہ کہتا ہے تم نے اس کو کہا ہے؟ کہا میں نے اس کو کہا ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے۔ کہا اچھا کیوں؟ کہا بات اصل یہ ہے، یہ جب مسلمان ہمارے سامنے، ان کا گھر ہے، وہ جب اپنے صحن میں کھڑے ہوتے ہیں، بچہ اسکول جاتا ہے، ملتے ہیں محبت سے، واپس ہوتے ہیں محبت سے ملتے ہیں، میرا بچہ یوں چلا جاتا ہے پھر واپس آتا ہے، تو مجھے یہ خیال آیا ایسا پیارا بچہ اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں نہیں چھوڑے گا، میرا مجھے جا کر وہاں چھوڑے گا۔ میں نے کہا یہ مسلمان ہو جائے، پھر اس کے کردار میرے بچے کے اندر آ جائیں۔ میرے بھائی، اسلامی کردار ایسے ہیں کہ دنیا ان کو دیکھ کر اسلام کی طرف آتی۔ اب آخری جو حدیث آپ پڑھیں گے، ان میں دو باتیں، ان میں کیا ہیں؟ دو باتیں، ایک کردار کے متعلق، دوسرا گفتار کے متعلق۔ کردار کیسا ہو، گفتار کیسا ہو، کردار کیسا رہا ہے، نتیجہ کیسا نکلے گا، گفتار کیسا نکل رہا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب شروع کی ابتدا سے، انما الاعمال بالنیات، میاں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ قیامت کے دن اعمال کو گنتی نہیں کیا جائے گا، 1 2 3 فلان فلان نہیں، تولا جائے گا، جتنا اخلاص ہوگا اتنا وزنی ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، تو میاں قیامت جب آئے گی میدان محشر میں، تمہارے کردار بھی تولے جائیں گے اور تمہارا گفتار بھی تولا جائے گا۔ اور جب تک ہمارے اندر کردار تھا، گفتار بھی صحیح تھا، اللہ نے اتنی مسلمانوں کو ترقی دی، جس طرف رخ کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دیتا تھا۔ کردار ہمارا کیسا تھا؟ جب مسلمانوں کا کردار صحیح تھا، یہ آپ کا بلوچستان ہے، یہ صحابہ کے دور میں فتح ہوا ہے۔ قندھار اور کابل تک عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکروں کے ساتھ صحابہ کے دور میں، اور ادھر جو ہے محمد بن قاسم 94 ہجری کے اندر وہ سندھ میں آیا ہے، سندھ کو فتح کیا ہے، اور ہمارے وہ علاقے پہلے فتح ہوئے ہیں۔ اب اس کے اندر مسلمانوں کا جب کردار صحیح تھا تو لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں آتے تھے، اور جب ہمارا خود اپنا کردار اسلام کے مطابق نہیں ہے، ابھی لوگ اسلام کے اندر نہیں آتے، اس کی وجہ وہ مانے ہم۔ مسلمانوں کا لشکر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے در میں سمرقند و بخارا سے آگے گیا ہے، ایک شہر کو انہوں نے فتح کیا، اور وہ جب شہر میں گئے ہیں، طریقہ یہ ہے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دے دو، مسلمان ہو جائیں ٹھیک، نہیں تو یہ کہو اپنے مذہب پر رہو لیکن ہماری حکومت کو تسلیم کرو، وہ کریں تو ذمہ ہیں ٹھیک، اگر نہیں کرتے پھر لڑائی ہے۔ یہ چلتے چلتے وہاں شہر والوں کو معلوم ہوا مسلمانوں کا قانون یہ ہے، لیکن یہ جو ہمارے اوپر انہوں نے حملہ کیا، ہمیں یہ 3 دعوتیں نہیں دی ہیں۔ کہتے پھر کیا کریں؟ کہتے ان کا بڑا ہے، اس کو ہم خط لکھتے ہیں کہ تمہارے لوگوں نے ایسے کیا۔ وہاں سے خط لکھتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کو
کہ تمہارے لوگوں نے ہمارے شہر کے اوپر یوں حملہ کیا، قبضہ کیا ہے اور کئی مدت سے فتح ہے، وہاں انہوں نے باغات لگائے ہیں، مکانات بنائے ہیں مسلمانوں نے۔ انہوں نے آدمی بھیجا اور کہا، قاضی کو کہا کہ قتیبہ جو ہے جو لشکر کا بڑا ہے اس کو بلاؤ اور اس سے پوچھو، ان کی باتیں سنو، کون صحیح ہے۔ یہ اپنے دعویٰ میں کہ انہوں نے ہمیں یہ 3 دعوتیں نہیں دی ہیں، ایمان لاؤ، تمہارے حقوق وہ جو ہمارے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہو ہماری حکومت کو مانو، نیشنلٹی تمہاری یہاں کی ہوگی، تمہارے وہی حقوق ہوں گے جو ہمارے ہوں گے، نہیں تو پھر جنگ ہے، لڑائی ہے، تم معلومات کرو۔ اس قاضی نے پوچھا لشکر والوں سے، تم میں سے کس نے اعلان کیا؟ امیر لشکر کو کہا، تم نے پہلے ان کو یہ دعوت دی؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے دعوت نہیں دی ہے۔ کہا نہیں دی ہے؟ کہا آپ نکل جاؤ اس شہر سے نکل کر چلے جاؤ، پھر باہر چلے جاؤ، پھر ان کو دعوت دے دو، اور پھر اس کے بعد وہ مانے تو ٹھیک، نہیں مانے تو وہ حکومت مانے ٹھیک، نہیں تو پھر لڑائی کرو، نکلو۔ قاضی نے جب یہ فیصلہ کیا، یہ لشکر پورے کا پورا مسلمانوں کے جو لوگ تھے نکلے باہر۔ اب اس شہر والوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، ابھی یہ تو نکلے ہیں لیکن ابھی واپس آئیں گے تو لڑائی ہم تو نہیں کر سکیں گے، تو ان جیسا انصاف والے یہ کتنے لوگ ہیں، ان کا کردار تم نے دیکھا کتنا ہے، تو سب مسلمان ہو گئے، کردار سے مسلمان ہو۔ آج ہمارا کردار وہ نہیں رہا، مسلمانوں کے جو ہمارے کردار ہیں، نہ ہمارا گفتار صحیح ہے، نہ حلال حرام، یہ جتنا آپ نے بخاری شریف میں پڑھا، ایمان ہے، پھر اس کے بعد علم ہے، پھر اعمال ہیں، پھر تجارتیں ہیں، جہاد ہیں، یہ کردار ہیں سارے۔ آیا ہم مسلمان اپنے کو دیکھیں کہ ہمارے کردار ایسے ہیں اس قرآن کے مطابق؟ اگر یہ ہوتے، حضرت آج بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیتا۔ اب فلسطین کا مسئلہ ہے، بیچارے مار کھا رہے ہیں لیکن کوئی نہیں بولتا، ہر ایک چپ بیٹھا ہوا ہے، اور کیوں؟ وہ کردار ہمارے اندر نہیں رہا۔ تو یہ چاہیے کہ ہم مسلمان، بغض ہمارے اندر ہے، حسد ہمارے اندر ہے، ایک دوسرے کے خلاف بولنا ہمارے اندر، اور کردار یہ ہے، ایک موٹر سائیکل چھیننے کے لیے راستے پہ کھڑا ہوا، پسٹول ہاتھ میں ہے اور اس کے سینے پہ لگایا، اور اس کے سکوٹر لے جانے کے لیے کردار ہمارے اتنے خراب۔ تو ہمیں کیا ہے، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دیکھو اپنے کردار صحیح کرو، مرد ہوں یا عورتیں، اپنے گفتار کو صحیح کرو، قیامت میں تمہارا کردار صحیح ہے تو ترازو تمہارا نیکیوں کا بھاری ہوگا۔ اگر کردار میں خامیاں ہیں، گفتار میں خامیاں ہیں، تو پھر تمہارا نقصان ہوگا۔ بس یہ آخری بات امام بخاری نے فرمایا، جتنا تم نے اس کے اندر جو علوم ہیں، یہ جو تم نے پڑھے، جہاد، دوسرے سب اپنے ان میں دیکھو۔ تجارت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سود لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں؟ حکومت کی صدا پہ لیتے ہیں، اور قرآن کریم کی قوانین کی مخالفت ہوتی ہے سارا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیت درست کرو، اور پھر یہ جتنے بھی کام ہیں میدان محشر میں ان کے متعلق سوال ہوگا، ایک ترازو رکھی جائے گی جس میں اعمال تولے جائیں گے۔ حضرت ایک ترازو میں تولنا یہ ہوگا ایمان اور کفر کا، ایمان اور کفر کا۔ جب کفر جدا ہوا، ایمان جدا ہوا، کافر جدا ہوئے، ایمان والے جدا ہوئے، اب ایمان والوں کے جو اعمال ہے، نیکیاں ہیں اور برائیاں ہیں، وہ چاہے فعل ہیں، کردار ہیں یا گفتار ہیں، دائیں پلڑے میں ان نیکیوں کو ڈالا جائے گا، بائیں پلڑے میں اس کی ان گالیوں کو، بری باتوں کو، غیبتوں کو، چوریوں کو، دوسرے کا جو مال کھایا ہے، اس میں ڈالا جائے گا۔ اگر نیکیاں زیادہ ہو گئیں، عرش کے سامنے یہ ترازو ہوگا، اعلان ہوگا، نجح فلان ابن فلان، فلان بیٹا فلان کا کامیاب ہوگا، اور نجحت فلانت بنت فلان، فلان عورت فلان کی بیٹی وہ کامیاب ہو گئی۔ ایسے اعلان ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا۔ یہ اعمال تولے جائیں گے۔ ایمان ہے
اعمال تولے جائیں گے۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ عمل نامہ تولا جائے گا جس میں اعمال لکھے جاتے ہیں۔ بھئی ہمارے ساتھ ہر ایک آدمی کے ساتھ 2 ملائکہ ہیں کرامن کاتبین، یہ لکھتے ہیں اچھائیاں یہ برائیاں۔ جب آدمی اچھی مجلسوں میں جاتا ہے تو یہ ملائک خوش ہوتے ہیں، جو دونوں ملائک خوش ہوتے ہیں، یار تو ہمیں اچھی مجلسوں میں لے جاتا ہے۔ جیسے آج ہم ادھر آئے ہیں، جو لفظ بولیں گے یہ ملائک لکھتے رہیں گے، سبحان اللہ کہیں گے وہ لکھتے رہیں گے، الحمدللہ کہیں گے وہ لکھتے رہیں گے۔ کہتے ہیں جب مرنے کا ٹائم آتا ہے یہ ملائکہ اگر نیک مجلسوں میں یہ اس کو لے جاتا رہا، تبلیغ ہے، علماء ہیں، دینی درس ہیں، مرد ہیں یا عورتیں انہیں اپنی درس گاہوں میں جاتی ہیں پڑھتی ہیں، تو یہ ملائکہ مرنے کے ٹائم پہ کہتے ہیں اللہ تمہیں آگے خوش رکھے، اللہ تمہیں امن میں رکھے، عذاب سے بچائے، تو نے ہمیں بڑی اچھی مجلسوں میں دینیوں میں لے گیا تھا۔ اور اگر یہی کردار اس کے خراب ہیں، گفتار خراب ہیں، جب مرنے کا ٹائم آتا ہے یہی ملائکہ اس کو کہتے ہیں قبحک اللہ، خدا کی مار پڑے تم پر، تو نے ہمیں کتنا تکلیف دیا، گناہوں کی مجلسوں میں ان گندگیوں میں تو ہمیں لے جاتا تھا، اللہ تمہیں اور خوار کرے۔ حضرات نیک مجلسوں میں آنے سے یہی ہوتا ہے۔ اب اعمال تولے جائیں گے، کون تولے گا؟ امام بخاری نے جو الفاظ لائے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم رکھیں گے ترازو انصاف کے، یہ کس کا قول ہے؟ اللہ پاک کا ہے۔ اللہ پاک کا قول ہے نَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، مانا تولنے والے کون ہوں گے؟ اللہ پاک حکم کریں گے تولا جائے گا۔ بعض حضرات کہتے ہیں جبریل علیہ السلام تولیں گے، بعض کہتے ہیں ملک الموت، بعض کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، یا آدم قد جعلتک حکما بینی و بین ذریتک، تو فیصلہ کرو آدم، ابھی سنو بتاؤ تمہارے بچوں کے کیا کردار ہیں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے فیصلہ کرنے والے اللہ ہوں گے، جبرائیل اٹارنی جنرل جیسے ہوتا ہے، سرکاری وکیل ہوتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس نے وحی لایا ہے، وہ کھڑا ہوگا کہ اس وحی پر کتنا عمل ہوگا۔ ملک الموت چونکہ روح قبض کر کے اللہ کے سامنے پیش کرے گا، وجاءت کل نفس ما سائق و شہید، وہ بھی ادھر کھڑا ہوگا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے چونکہ بچوں کا فیصلہ ہے، کسی پر پھانسی ہوتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، تو اس کے بڑوں کو بلا کر کھڑا کیا جاتا ہے، تو فیصلہ کرنے والے کون ہوں گے؟ اللہ پاک ہوں گے۔ وہ بحیثیت وکیل سرکاری، اور ملک الموت جو ہے وہ لانے والے اس کیس کو، جاءت کل نفس ما سائق و شہید، آدم علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ کن کے اعمال تولے جائیں گے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا لفظ کیا ہے کہ کیا ہے؟ ان اعمال بنی آدم، آدم علیہ السلام کے اولاد جتنی بھی ہے نا، سب کے اعمال تولے جائیں گے۔ اب سب میں انبیاء بھی آ گئے، سب میں کافر بھی آ گئے، پھر کیا ہوا؟ لیکن حاشیے میں لکھا ہوا ہے اور شرحوں میں لکھا ہوا ہے، زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ اور وہ 70,000 جو آدمی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ حضرت عکاشہ نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا رسول اللہ دعا کریں میں بغیر حساب کے جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا انت منہم، عکاشہ تو ان میں سے ہے۔ دوسرے صحابی نے سوال کیا، آپ نے فرمایا سبقک عکاشہ، بس وہ تم سے بازی لے گیا۔ تو حضرت ان حدیثوں کی روح سے یہ جو ہے ان کے اعمال انبیاء کے نہیں تولے جائیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ نے بتایا 70,000، ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے، تو اللہ 3 چلو بھر کر جنت میں لوگوں کو نکال کر جنت میں بھیجے گا۔ اور کافروں کے اعمال بعضی کہتے ہیں نہیں تولے جائیں گے، لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ دوسرے کہتے ہیں اعمال ان کے تولے جائیں گے۔ کیوں تولے جائیں گے؟ وہ تعیین طبقات کے لیے۔ جہنم کے 7 طبقے ہیں نا بھائی، جہنم کے 7 طبقے ہیں، یہ کافر کس جہنم کے کس طبقے میں رکھا جائے؟ بھائی دیکھا یہ بش تو ہے، فلان ہے، اتنا انہوں نے ظلم کیا، یہ اس نے عراق کو بھی تباہ کیا، لیبیا کو بھی تباہ کیا،
دوسری جگہوں پہ، اور دوسرا ایک عیسائی اپنے گرجا میں بیٹھا ہوا ہے، شرک تو کرتا ہے لیکن ایسا نہیں، جہنم میں ہمیشہ رہے گا، لیکن اس کا طبقہ نیچے ہوگا۔ مشرکین کے اعمال کو تولا جائے گا، جنہوں نے کہا وہ کہتے ہیں تعیین طبقات کے لیے یہ تولے جائیں گے اور اعمال تولے جائیں گے۔ بعضوں نے کہا عمل نامہ تولا جائے گا جس میں انہوں نے لکھا ہے، بعضوں نے کہا خود عامل کو تولا جائے گا، آدمی کو۔ حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض کافر ایسے ہوتے ہیں موٹے، لیکن ترازو میں مچھر کے پر کے برابر ان کا وزن نہیں ہوگا، اس سے انہوں نے۔ تو دوسرے کہتے ہیں چونکہ آخری فیصلہ ہے، اللہ کو سارا علم ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں یہ ہے فلان ہے، وہ باتیں عام مجمع کی نہیں سمجھیں گے، بس اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن ان کے جو ہیں اعمال جو ہے اعمال نامہ تولا جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ تینوں ہوں گے، اعمال تولے جائیں گے، عمل نامہ تولا جائے گا اور خود اس کو تولا جائے گا، تاکہ آخری فیصلے کے اندر یہ ہو موزون لہم، وازن، مقام وزن اور حقیقت الوزن۔ معتزلہ کہتے ہیں جہاں بھی آتا ہے نزع الموازین القسط، مانا انصاف کریں گے۔ قرآن میں وہ تعمیل کرتے ہیں، حدیث ان کے عقل کے مطابق نہ ہو پھر نہیں مانتے ہیں اس کو، لیکن یہ کہتے ہیں اعمال تولے جائیں گے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو لایا اعمال تولے جائیں گے، وہ کہتے ہیں آراز ہے، کہتے ہیں آج کل ہوا کو بھی تولتے ہیں، بخار کو بھی تولتے ہیں، ان کو بھی تولتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ ان اعمال بنی آدم، یہ یاد رکھنا، یہ کس کا ہے؟ کردار کا، کردار تمہارا تولا جائے گا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وَأَنَّ عَمَلَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ، یہ قول ہوا، میدان محشر میں کردار تولا جائے گا، گفتار تولا جائے گا کہ اس میں کتنا وزن ہے تمہارا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان نصیب کرے، اور میدان محشر کے اندر اللہ تعالی ہمیں یہ دولت ایمان کے جو دی ہے اس کو قائم رکھے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو بد دعا نہ کریں، ان کے لیے کیا کریں؟ دعا کرتے رہیں۔ وہ میں نے جریج کا بتایا نا، اے اللہ اس کو نہیں مارنا جب تک کسی بد کردار اللہ ہر مسلمان عورت کو بچائے، اس کے چہرے پر اس کی نظر نہ پڑے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں وہاں یہ بات ہوئی کہ جریج جیسا کوئی بزرگ نہیں ہے، اللہ والا نہیں ہے۔ تو ایک کمبخت عورت نے، بدبخت نے کہا اللہ سب کو بچائے کہ میں اس کو 1 سیکنڈ میں تمہیں جو ہے بدل کر کے دیتا ہوں، کوئی اس کا مذہب نہیں رہے گا، ایمان نہیں رہے گا۔ بڑی اس نے کوشش کی، لیکن اللہ نے اس کو برائی سے بچایا اور بچتا رہا۔ پھر اس نے ایک چرواہے کے ساتھ بدکاری کی اور اس کو بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا تمہاری شادی نہیں ہے، یہ بچہ تمہیں کہاں سے آیا؟ اب اس کو اپنا قول پورا کرنا ہے۔ یہ کہا یہ جریج کا ہے، جریج نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ لوگ آئے اس کے گرجا کو، عبادت خانے کو گرانے لگے، اور یہ اس نے کہا پوچھا کیا ہے؟ نیچے اترا، اس کو مار رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھو تم نے یہ برائی کی ہے، کہتا ہے میں نے نہیں کی ہے، چلو مجھے چھوڑو۔ وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی، کہا بچہ کہاں ہے؟ وہ عورت کے گود میں بچہ رکھا ہوا ہے۔ ماں نے کیا بد دعا کی تھی؟ اللہم لا تمتہ، اے اللہ اس کو نہ مارنا جب تک کسی بدکار عورت کے چہرے پر اس کی نظر نہ پڑے۔ تو وہ بچہ بچہ جو ہے گود میں جو تھا، تو بچہ جو ہے گود میں تھا اس کے، تو اس نے بچے پر نظر ڈالی، حدیث میں لفظ ہیں، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا یا بابوس من ابو کا، بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ اس نے کہا الفلان الرائی، فلان چرواہے کے میں نطفے سے پیدا ہوا ہوں۔ لوگ ہوئے کیا بات ہوئی، یہ سر ہلاتا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں ایسے کرتے ہو؟ کہتا ہے اللہ نے بچایا، میری ماں نے 3 دفعہ مجھے بلایا، میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں نے کہا ماں کو جواب نہیں دیتا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، اس نے بد دعا کی۔ اتنا کہا، اگر اور زیادہ بد دعا کرتا تو بد دعا لگ جاتی۔ اساں کو پٹی دائیں، اڑے مار پوئی چھوکرین کے بھی پٹی دائیں،
پھاپل رن جکہیں تم ہیڑی فلانے فلانے، یہ جو بددعائیں ہوتی ہیں نا، یہ بچوں کو کبھی نہ دے۔ غصہ ہو، غصہ ٹھنڈا کر کے ان کے لیے آپ دعا کریں، اور پھر اپنے بچوں کے دین کے متعلق ہر بات سمجھائیں۔ آپ ابھی فارغ ہوں گے، پہلے آپ کی ذمہ داری تھی لیتفقہوا فی الدین، آپ کو حدیثیں سمجھنی تھی، قرآن حدیث سمجھنے کا موقع تھا۔ اب لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، ابھی آپ کی ذمہ داری ہوئی دوسروں کو بھی بتانا۔ عام مسلمانوں کا کام یہ ہے شریعت پر عمل کریں، عالم دین کی دو ذمہ داریاں ہیں، شریعت پر پورا عمل کرے اور اس دین کو دوسرے لوگوں تک صحیح صحیح پہنچائے۔ واعظوں میں پھر حدیثیں ایسی بغیر سند کے بیان نہ کریں۔ حضرت استاد محمد رفیع، استاد محمد تقی، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ہمارے استاد ہیں، ان کے اصلاحی خطبات ہیں یا حدیثیں جو صحیح ہے، اور اللہ جو پڑھانے کے لیے دے دے تو اللہ کا شکر کرے۔ میں ایک ساتھی سے پوچھ رہا تھا، میں کیا پڑھا رہے ہو؟ بس جی وہ معمولی میں پڑھا ہوں، معمولی، وہ نہیں ہے کوئی ایسے۔ میں نے کہا بتاؤ کیا معمولی پڑھا رہے ہو؟ کہا وہ ریاض الصالحین کا حصہ ثانی پڑھا رہا ہوں اور قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، معمولی۔ میں نے کہا خدا کے بندے توبہ کرو، قرآن جیسی نعمت تم پڑھا رہے ہو، ہر لفظ پر 10 نیکیاں، 10 گناہ اتریں اور 10 تمہارے درجات بلند ہو، الحمد کہو، 50 نیکیاں تمہارے لیے، 50 تمہارے گناہ اتریں، یہ معمولی ہے، یہ لفظ کبھی استعمال نہیں کرنا۔ ناظرہ ہو، ناظرہ پڑھا رہے ہیں، اس کو حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم الکتبی یا قرآن، خیرکم من تعلم عیسیٰ جی نہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان کو معاون کے طور پر ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس کو حضرت آپ اپنے لیے نعمت سمجھیں، اور پھر اپنے اکابر کے ساتھ تعلق ہو، ان کی دعائیں ہوں۔ میں خود جامعہ اشرفیہ لاہور سے، یہ نام بڑا پیارا ہے جامعہ اشرفیہ میرے لیے، میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں یہاں آنے کو۔ تو جامعہ اشرفیہ میں نے دورہ حدیث کیا، حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمہ اللہ ہمارے ترمذی شریف کے استاد تھے، شیخ الہند کے شاگرد تھے، شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ، اور وہ انور شاہ صاحب کے شاگرد تھے۔ اور صحیح مسلم میں نے پڑھی مولانا عبد الرحمن اشرفی سے، اور حضرت ابو داؤد مفتی جمیل احمد رحمہ اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے سوالوں کے جواب دینے کا انداز ان بزرگوں کا ایسا ہوتا تھا، آپ حیران۔ ابو داؤد کے سبق میں ہے طلاق مکرہ کے متعلق، آیا واقع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، انفت قطع ہو جاتا ہے۔ تو ایک ساتھی نے پوچھا حضرت مکرہ کا طلاق کیوں، کیسے واقع ہوتا ہے؟ ہاں بھائی، تم ایک کو اکراہ کرو، دوسروں کو گولی مارے، وہ مرے گا یا نہیں مرے گا؟ اس کے سر میں گولی لگائے، ہاں تم نے اکراہ کیا ہے، وہ نہیں مرے گا کیونکہ مکرہ ہے۔ یعنی اللہ نے ان کو اتنا، حضرت کاندلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شادی ہوئی، شادی کے بعد گھر والی نے ایک اچھا صاحب مول صاحب وہ لسٹ لایا، کہا کہ یہ چیزیں لے لو۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ ضروریات ہیں۔ میں نے کہا اچھا۔ میں حاشیہ لکھ رہا تھا، حضرت فرماتے ہیں کہ مقامات پر، اور میں مفردات القرآن للراغب بہت دیکھتا تھا، فرماتے تھے منجد کے دیکھنے سے وہ بہتر ہے، اس میں عقلی دلائل کے طور پر وہ سمجھاتا ہے لغت، اور اس میں حافظے پہ زور پر ہے، اس میں عقل پہ۔ تو اس نے کہا یہ ضروری ہے۔ میں نے کہا اچھا ضرورت کی تعریف کرو، ضرورت کیا ہے؟ تو اس نے کہا مولانا یہ اپنی تعریفیں خود جانو، یہ تمہیں لینے ہیں۔ تو میں نے کہا ضرورت یہ ہے اگر وہ چیز نہ ہو تو ضرر آ جائے، ضرورت وہ ہے وہ چیز نہ ہو تو ضرر آ جائے۔ کیا ضرر آئے گا؟ کہا یہ اپنی کتابیں چھوڑو، یہ تمہیں خریدنی ہے۔ تو حضرت ایسے سادے اپنے طلباء کے ساتھ مہربانی، اور میں نے کہا کردار۔ ایک دفعہ حضرت کاندلوی رحمہ اللہ نے التعلیق الصبیح کی آخری 4 جلدیں پاکستان میں چھپی تھی، ان کی جو ہے تعلیق الصبیح، اس زمانے میں 10 روپے ایک جلد کی قیمت،
ہمارے میں میہڑ میں اکثر سندھ میں پڑھا ہوں، تو استاد نے کہا بھائی تم یہ میرے لیے لے کے آنا 4 جلدیں آخری۔ میں حضرت کے کمرے میں گیا، حضرت کاندھلوی رحمہ اللہ، ان کو کہا جی یہ چاہیے کتاب کا، ٹھیک ہے لے لو، پیسے لائے ہو؟ میں نے کہا جی یہ پیسے ہیں۔ کتابیں نکال کر ایک گتے میں اب حضرت باندھ رہے ہیں، ان کی چھپی ہوئی کتابیں تھیں حضرت کی۔ ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، اس کا نام تھا دستور اسلام۔ دستور اسلام، یہ میں اس کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ ہمارا تعلق چونکہ جمعیت کے ساتھ تھا، بھائی یہ دستور ہے، امیر کی یہ ذمہ داریاں ہیں، وزیر کی یہ ذمہ داریاں ہیں، فلان ہے۔ بار بار میں اس کو دیکھ رہا تھا، تو کہا اچھا صاحب، مولوی صاحب یہ کتاب پسند آئی؟ میں نے کہا جی ہاں پسند آئی، کیا قیمت ہے؟ فرمایا کہ 4 روپے۔ میں نے کہا نہیں حضرت 3 روپے، ہمیں 25 روپے ملتے تھے 15 روٹی کے لیے، 10 میں سے صابن تیل اپنا سالن سارا 10 روپے، مہینے بھر کے 10 روپے ہوتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا 3 نہیں 4۔ میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت میں نہیں لیتا ہوں۔ تمہارے جیب میں مول صاحب کتنے پیسے ہیں؟ میں نے کہا جی 5 روپے ہیں۔ کہا نکالیو دے دو ادھر۔ میں نے دیا حضرت کو، 4 روپے کاٹے، 1 روپے دیا۔ میں کتابیں کندھے پر رکھ کر دروازے تک گیا، کہا مول صاحب ادھر آئیو۔ میں آیا، اچھا یہ روپیہ لے لو، میں تمہیں صدقہ دیتا ہوں اپنی طرف سے۔ ٹھیک ہے حضرت۔ میں نے وہ روپیہ لیا، دروازے تک گیا، فرمایا اچھا مول صاحب کوئی دل میں شبہ سوال تو نہیں آیا؟ میں نے کہا جی سوال ہے، ہاں مولوی لوگوں کا سوال تو ہوگا۔ کیا سوال ہے؟ میں نے کہا جی جب آپ کو 3 روپے میں دینا تھا تو 3 روپے میں دیتے، اتنا لمبا کیوں کیا؟ پہلے لیا پھر خیرات میں 1 دیا۔ آپ جواب سنیں۔ فرمائے بھائی مجھ سے یہ بڑے پیٹ والے یہ کتاب خریدتے ہیں، جانتے ہو؟ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا جی میں نہیں جانتا ہوں۔ کہتا ہے وکلا آتے ہیں مولوی صاحب، میں ان کو کہتا ہوں 4 روپے سے کم نہیں، آج میں تمہیں 3 روپے میں دیتا، اور پھر ان کو کہتا 4 روپے سے کم نہیں ہوتا، نہیں یہ تو جھوٹ ہوتا، میں جھوٹا ہوتا۔ کردار یہ تھا آپ کے اکابر کا کہ اتنے میں کہ یہ کیا ہوگا، صرف یہ ہے اگر 3 روپے میں دیتا ہوں پھر کہوں گا 4 روپے سے کم نہیں ہے، یہ جھوٹ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر کا جو ہے وہ کردار ہے وہ نصیب کرے۔ اور تحاوی شریف میں نے پڑھی ہے، حضرت مولانا عبید اللہ سے، مفتی محمد حسن رحمہ اللہ کے فرزند تھے، ان کی ایک سند ہے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے۔ وہ فرماتے تھے کہ حدثنا شیخ تھانوی اجازت، قال حدثنا شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی، قال حدثنا اجازتا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ حضرت مولانا عبید اللہ نے ہمیں اپنی اس سند کی اجازت دی، اور معطائن ہمیں قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تشریف لائے جامعہ اشرفیہ میں، مدرسے والوں نے کہا معطائن انہوں نے شروع کرائی، ان سب کے پاس معمرین کی سند ہے۔ دوسری جو سندیں ہیں جو تم طالب علم ہو، میں پڑھنے والے سبق جن کا آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سے آگے دین کا کام لے۔ حضرت ہر زمانے کے فتنے جدا ہوتے ہیں، آج کل جو ہے یہ الیکشن ہے، اس میں ہے، پھر اس میں اور تو اپنی جگہ پہ مولویوں کی لڑائیاں شروع ہو گئی، یہ ہے فلان ہے فلان ہے۔ حضرت ہمارے اکابرین حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ، مفتی محمد حسن رحمہ اللہ، دوسرے حضرات 1945 میں جمعیت علماء اسلام بنایا۔ ایک جمعیت علماء ہند تھا، وہ پہلے کا ہے، لیکن جب پاکستان کی تحریک چلی اس وقت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے حکم سے انہوں نے جماعت اپنی بنائی، جمعیت علماء اسلام۔ وہ جمعیت علماء ہند تھا جو شیخ الہند رحمہ اللہ والوں کا۔ انہوں نے پاکستان والوں کو کہا، قائد اعظم کو کہا، تم اس ملک کے اندر اسلامی قوانین جاری کرو گے، ہم تمہارا ساتھ دیتے۔ اور وہ دیکھ رہے تھے ان کے اعمال کو، ان کے کردار کو، لیکن اس امید پر کہ یہ جو ملک بنے اس میں اللہ تعالیٰ اسلامی قوانین جاری کرائے۔ حضرت یہ جو ہے آپ کا خیبر پختونخوا، اس میں
ریفرنڈم ہوا، علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، یہ حضرات گئے، وہاں کے پیر مانکی اور دوسرے بزرگوں نے ساتھ دیا، ورنہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ ہندوستان سے ملنا چاہتے تھے، یہ ان اکابر کی وجہ سے یہ پاکستان میں آ گیا۔ اسی طرح بلوچستان کا انہوں نے دورہ کیا، سندھ کا انہوں نے دورہ کیا، اور ان کو معلوم تھا پاکستان جب بنا اس کے بعد یہ قرارداد مقاصد ہے، قرارداد مقاصد یہ ہمارے اکابر نے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلفاء اور ان کے متبعین، جمعیت علماء اسلام والوں نے قرارداد مقاصد پاکستان، یعنی اسلام کے قوانین کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، پاکستان کے دستور میں علامہ شبیر احمد عثمانی والوں نے ڈالا، اور یہ دیکھ رہے تھے۔ آپ تعجب کریں گے، آپ کہیں گے کیسا ہے یہ؟ پاکستان کا وزیر خارجہ ظفر اللہ، سر ظفر اللہ، یہ قادیانی تھا، یہ قادیانی تھا، پاکستان کا وزیر خارجہ تھا، وزیر داخلہ ایک ہندو وزیر تھا، لیکن ان بزرگوں نے پھر بھی اپنے کو ان کے ساتھ ملایا تاکہ خدا کرے کہ اس ملک کے اندر ہم اسمبلی تک پہنچیں اور اس ملک کے اندر قوانین شرعی جو ہیں وہ داخل ہو جائیں۔ اور وہ ظفر اللہ ایسا تھا، ہمارے خان کلات جو بلوچستان کا ہے اس کے پاس گیا، اس نے کہا ہمیں قادیانیوں کو کلات میں جگہ دے دو، ہم تمہارے علاقے کو پیرس بنا کے تمہیں دیں گے۔ اس نے کہا نہیں، ہم قادیانیوں کو جگہ نہیں دیں گے۔ پھر اس کے بعد پھر کہتا ہے، خان صاحب نے لکھا ہے، میں پیرس میں تھا، فرانس گیا تو یہ آدمی ادھر مجھے ملا، اس نے کہا کہ آپ ہمیں جگہ دے دے، ہم قادیانیوں کو بلوچستان میں ہم تمہارے علاقے کو آباد کریں گے۔ اس نے کہا ظفر اللہ بات سنو۔ کہا کیا ہے؟ خان صاحب نے کہا آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر مجھے کہیں کہ احمد یار غلام احمد قادیانی کو نبی مانو، میں نہیں مانوں گا۔ سمجھیں اس بات کو۔ اب کیا کہتا ہے یہ بزرگ؟ خان تھا، بلوچستان کا خان کلات ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کر اگر مجھے کہیں تم اس کو نبی مانو، میں نہیں مانوں گا۔ کہتا ہے ہوئے ہوئے میں نے نبی کی بات نہیں مانو گے؟ کہتا ہے بات سنو، حضور نے فرمایا ہے لا نبی بعدی، یہ خبر ہے، احکام بدلتے ہیں، وہ انشاء ہوتے ہیں، اقیم الصلاۃ، فلاں نکاح کرو ابھی بند ہوا، وہ مامورات منہیات جو ہیں ان میں نسخ ہوتا ہے، اور اخبار میں اگر نسخ ہو تو یہ کذب ہے۔ مجھے پتا ہے میں کہوں گا کہ اے اللہ کے رسول میں نہیں مانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں آپ میرا امتحان لے رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے بعد میری جان چھوٹ گئی۔ حضرت علماء سے ابھی جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں، ہمارے اکابر نے، میں نے کہا کہ پاکستان کا وزیر خارجہ کون ہے؟ قادیانی۔ وزیر داخلہ کون ہے؟ ایک ہندو ہے، لیکن حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، حضرت تھانوی رحمہ اللہ، احتشام الحق رحمہ اللہ، دوسرے حضرات جو تھے سارے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان جامعات کو قائم رکھے۔ ان بزرگوں نے جو منہج، جو طریقہ ہمیں بتایا اس کے مطابق، اور اس اجلاس میں میرے شیخ حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کا فرزند بھی آیا ہوا ہے، اور ویسے پہ جامعہ اشرفیہ اللہ اس کو قائم و دائم رکھے۔ مولانا اسد صاحب نہیں ہیں؟ اچھا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے بھی بعد میں دعا کرنا۔ کچھ لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس میں کیا بتاتے ہیں؟ بے شک ہم رکھیں گے ترازو انصاف کے، بے شک اعمال بنی آدم کے، یعنی کردار بنی آدم کا، وقولہم گفتار بنی آدم کا، یہ تولے جائیں گے۔ اب یہ متعلقات باب اس کو کہتے ہیں، ورنہ تین چیزیں ہوتی ہیں: ترجمۃ الباب، سند حدیث اور حدیث، یا قرآن کی کوئی آیت۔ متعلقات باب کبھی اس میں ہوتا ہے، چار باتیں آ جاتی ہیں۔ ابھی قسط کے لفظ کی مناسبت سے پھر قسطاس کی بھی تفسیر کی، اور مقصد کی بھی تفسیر کی، اور قاصد کی بھی تفسیر کر کے آپ کو بتائی۔ اس مناسبت سے پھر سند لایا
حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة رحمهم اللہ رحمة واسعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، دو کلمے ہیں یعنی دو کلام ہیں، حبیبتان الی الرحمن، پیارے ہیں رحمان کو، خفیفتان علی اللسان، ہلکے ہیں زبان پر، ثقیلتان فی المیزان، بھاری ہے ترازو کے اندر، وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری نے دعویٰ کیا کہ میزان ہوگا، کہاں ثابت کیا؟ نضع الموازین القسط، اور پھر فرمایا اعمال اقوال تولے جائیں گے۔ دیکھو یہ قول ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کس میں ڈالے جائیں گے؟ ثقیلتان فی المیزان کس میں ڈالے جائیں گے؟ ترازو میں ڈالے جائیں گے، اپنے اس مدعا کو کہ ان اعمال بنی آدم و قولہم یوزن و توزن، اس پر وہ بہت اساتذہ فرماتے ہیں یہ کلمے یعنی کلام، دو کلام ہیں اللہ کو پیارے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کلمہ طیبہ، وہ کلمہ ہدایت والا نہیں ہے، لفظ وضع لمعنی مفرد، وہ نہیں ہے، یہ کلام ہے، کلمہ طیبہ ہم بولتے ہیں، اور واضح پڑھتے ہیں کلمہ طیب، کلمہ طیب، تو یہ غلط ہے۔ میں ایک دفعہ اپنے نواسے کو پڑھا رہا تھا کلمہ طیب، بیٹا پڑھو سناؤ، ہمارے استاد حدیث ہیں مدرسے والے، وہاں سے گزرے، کہا صحیح کلمہ طیب نہیں ہے، کلمہ طیبہ ہے، صحیح کلمہ طیب نہیں ہے لفظ، کلمہ طیب۔ تو اب کسی سے کوئی ایسے کلمہ طیب کہنے والا ہو تو ان کو یہ مسئلہ سمجھا دینا۔ حضرت یہ پیارے ہیں کس کو؟ رحمان کو۔ تو کیا معلوم ہوا اللہ کی کون سی صفت لائی گئی؟ رحمان۔ حضرت آپ آگے پڑھائیں گے، دین پہنچائیں گے، تو رحمان والی صفت اپنے اندر پیدا کرنا، بچوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ رحم سے پیش آنا۔ الرحمن، الرحمن علم القرآن، قرآن کس نے سکھایا؟ بڑے مہربان نے۔ معلوم ہوا استاد کو رحمت کی صفت اس کے اندر ہونی چاہیے، اس کو مارا اس کو مارا بچوں کو، یہ نہیں، اس میں رحم کا جو ہے یہ مادہ استاد کے اندر ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ہے، چھوٹا بچہ اس کا پیدا ہوا، بیوی کو کہا میں مر رہا ہوں، اگر بچہ بڑا ہو جائے بچ جائے تو مدرسے میں داخل کرنا اس کو۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، اس نے جو ہے بچہ کچھ بڑا ہوا، مدرسے میں اس کو چھوڑا، مولوی صاحب نے اس کو پڑھایا، کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے یہ پڑھا، الف با تا سا، یہ بھی سکھایا اس کو۔ کسی نے اس بچے کو خواب میں، باپ کو خواب میں دیکھا، اس بچے کے سبق پڑھنے کے بعد کسی رات میں خواب میں دیکھا، میاں کیا ہوا، اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا مت پوچھو، پہلے کچھ گڑبڑی تھی، قبر میں میرے ساتھ کچھ عذاب وغیرہ ہوتا تھا، میرے بچے نے جب پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے مجھے معاف کیا اور مجھے کہا دیکھو تیرا چھوٹا بچہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان ہے، میں تمہیں عذاب کروں تو وہ کہاں، وہ تو کہتا ہے بڑا مہربان ہے، میں تمہیں عذاب نہیں کروں گا تیرے بچے کے اس کہنے کی وجہ سے۔ جو بچیاں اور بچے پڑھتے ہیں یہ سمجھو ہمارے نجات کے لیے، یہ جو پڑھتے ہیں نجات کے لیے ہیں۔ مجلسوں میں دعا یہ مانگے، جب بھی آدمی آئے اللہ ایمان کی نعمت دی ہے، اللہ ایمان کو جو ہے وہ مضبوط رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے، ہم سے راضی ہو، میری دعا ہے اس جامعہ کو اللہ تعالیٰ ترقی دے۔ حضرت نے جو بتائے اخراجات یہ اللہ تعالیٰ پورے کرنے والے ہیں۔ قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے ہمیں بتایا، سبق میں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہتا ہے کہ میرے پاس آئے لوگ، حضرت اتنے طالب ہیں یہ خرچہ کہاں سے چلاتے ہو؟ تو میں نے کہا توکل علی اللہ، اللہ پر توکل ہے۔ اس نے کہا وہ کیا ہے توکل، ہمیں بتائیں وہ کون ہے؟ کہا بیٹھے، وہ لوگ بیٹھے، کہیں کسی نے 100 روپے دیے، کسی نے بیل لایا، کسی نے کیا، میں رسید ان کو دیتا رہا دارالعلوم دیوبند میں، اس کو کہا یہ ہے توکل۔ حضرت اتنے اخراجات یہ توکل سے پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے، جن استادوں نے پڑھایا اللہ ان کے علم میں اور ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی اساتذہ ہیں اکابر ان کے لیے بھی آدمی دعا کرے۔
رب اغفر لی ولوالدی ولاساتذتی ولمشائخی ولاخوتی واخواتی، جتنا اجدادی و جداتی جہاں تک جا سکتا ہے، ولجمیع المومنین، لیکن استاذوں کے لیے ہر نماز کے بعد آدمی دعا کرے۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے دعا کرتے تھے، اور جو لوگ احسان کرتے ہیں، آپ حضرات ہمیں جو ہے وہ دیتے ہیں، خرچہ دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اے اللہ، جو لوگ ہمارے ساتھ ان کی وجہ سے ہم پڑھے ہیں، ان کو بھی اجر دے دے۔ امام احمد بن حنبل دعا کرتے تھے، اللہ میرے استاد امام شافعی پر رحم کرنا، اے اللہ فلان آدمی پر رحم کرنا۔ بیٹا عبداللہ کہتا ہے، میں نے کہا ابو میں امام شافعی کو تو جانتا ہوں، یہ کون ہے جس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں؟ کہا بیٹا جب میں نے خلق قرآن کا مسئلہ پیش آیا، میں اس پر مضبوط رہا اور مجھے علماء آئے، حضرت قرآن میں ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، ہے نا آیت؟ علماء دیوبند جب تحریک چلا رہے تھے انگریز کے خلاف تو کچھ حضرات کہتے جی قرآن میں ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ امام احمد بن حنبل کیوں اتنی سختی کرتے ہو؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، تم کہہ دو قرآن مخلوق ہے، کیا بات ہے؟ کہتے وہ دوسرا آدمی ایک ڈاکو تھا، اس نے مجھے دیکھا، کہا احمد بن حنبل میں ڈاکو ہوں، مجھ پر یہ مجھے کہتے ہیں کہ تم اپنا سچی کرو، کتنی چوری کی ہے، کتنا ڈاکہ زنی کی ہے، مجھے انہوں نے کوڑے مارے، آج تک میں نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ دیکھو اگر حق پر ہو مضبوط رہنا، تمہیں کوڑے لگیں بھی پرواہ نہیں کرنا۔ کہتا ہے اس کی وجہ سے میرا دل مضبوط ہو گیا، تو اس کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں۔ میاں جو لوگ تعاون کرتے ہیں مدرسے کے ساتھ، جو مائیں دعا کرتی ہیں، جو بچیاں پڑھتی ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ مدرسے والوں کو، آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اے اللہ تو پاک ہے، اللہ پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، اور سبحان اللہ العظیم، اللہ عیبوں سے پاک ہے، حمد والا ہے، لیکن بڑا بھی ہے، گرفتار کرنے پہ آئے تو گرفتار بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ وظائف ان کی پابندی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔